أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. بات چل رہی تھی مشرکین کے شوشوں کی، گلے شکووں کی. آج اللہ رب العزت مزید ان کے ایک گلے شکوے کو بیان فرمائیں گے، پھر ان کے ضد اور عناد کو اللہ بیان فرمائیں گے. آخر میں اللہ رب العزت ہجرت کا حکم دیں گے، ہجرت پر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کا بھی ذکر فرمائیں گے. پہلا گلہ شکوہ کیا تھا جی؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ. ہم اس کو پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری منہ مانگی معجزہ نہیں لے کر آتا، ہمارا منہ مانگا انعام نہیں لے کر آتا. کون سا انعام تھا؟ مکہ سرسبز و شاداب ہو جائے، صفا مروہ پہاڑی سونے کی بن جائے، اس کی اپنی کوٹھی ہو جو محلات سے بھی بہتر سے بہتر ہو. اللہ نے پہلے معجزے کا جواب دیا، قل انما الآیات، بے شک معجزات تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں جی. پھر اللہ فرماتے ہیں اولم یکفیم، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، ان کو معجزوں کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں تو یہ قرآن بھی تو سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کا چیلنج کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ماننا پڑے گا. یہ بھی اللہ کی لا ریب کتاب ہے، پیغمبر بھی سچا ہے اور لے کر آنے والی کتاب کو بھی سچا ہے. تیسرا گلہ شکوہ اللہ نے جواب دیا، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، کفا باللہ، کافی ہے اللہ، بینی میرے درمیان میں، و بینکم تمہارے درمیان میں، شہیدن گواہ. اللہ کی گواہی ہے. اللہ نے کیا گواہی دی ہے؟ اللہ نے گواہی دی ہے میرے ہاتھوں سے، میری انگلیوں سے چاند دو ٹکڑے ہوئے جی. آپ نے دیکھا ہے پتھر چل کر آتے ہیں سلام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے درخت چل کر آتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پانی کی قلت ہے میں نے ہاتھ ڈالے ہیں انگلیوں سے فوارے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے مریل سی بکری ہے کمر کے اوپر ہاتھ پھیرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن بار گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ابو جہل نے مٹھی کے اندر کنکر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں فوراً بول اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ. کتنے معجزات ہیں جی، بے شمار معجزات ہیں. تو اللہ نے یہ سارے معجزات دکھا کر گواہی دی ہے میری کہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں. یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، والارض، اور زمین میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. والذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، بالباطل، باطل کے اوپر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنایا، وکفروا باللہ، اور اللہ کی توحید کا انکار کیا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. اللہ کی نہ مان کر بندہ کہاں جائے گا جی؟ اللہ کی نہ مانے، رسول کی نہ مانے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، رسول کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، اپنا نقصان ہے جی. کیا ہے جی؟ دنیا بھی برباد ہے، مرنے کے وقت بھی بربادی ہے، قبر ہے وہاں پر بھی بربادی ہے، پھر محشر کا میدان ہے وہاں پر بھی بربادی ہے، جہنم ہے وہاں پر بھی بربادی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ کی بات مانی، پیغمبر کی بات مانی، کامیابی ہے، مرتے وقت بھی کامیابی ہے، قبر کے اندر بھی کامیابی ہے، محشر کے میدان بھی کامیابی ہے، جنتی جنت ہے، وگرنہ کیا جی؟ جہنمی جہنم ہے جی. فرمایا اللہ کی باتوں کو ٹھکرا کر، پیغمبر کی باتوں کو ٹھکرا کر اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور مانگتے ہیں آپ سے جلدی جلدی عذاب. ٹھیک ہے، جب پینترا بدلا نا، اچھا آپ ہمارا فرمائشی معجزہ نہیں لا سکتے، ہمارے کہنے کے مطابق یہ صفا پہاڑی سونے کی نہیں بن سکتی، مروہ پہاڑی سونے کی نہیں بن سکتی، عرب کی زمین صحرا سرسبز و شاداب نہیں بن سکتی، زراعت کے قابل نہیں بن سکتی نا جی. پھر آپ ہمیں روزانہ ڈراتے ہو، میری بات مانو، نہیں مانتے ہو تو کیا ہوگا جی؟ عذاب آئے گا. پھر وہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہو نا، کیا کرو جی؟ وہ عذاب لے آؤ. پھر سورۃ انفال میں آپ نے سنا کہنے لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ایک تو یہ کہ اللہ سے دعا مانگ کے وہ اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر برسائے. نمبر دو، اب ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لے کر آئے. سورۃ انفال ہے. ٹھیک ہے، یہ پینترا بدلا ہے جی. نہیں، ایسے بھی ہوتا ہے نا، دیکھو آج کل اگر کسی کو بات کہو نا جی، کہتے ہیں چل ہے جانا کر رکھتے تھے جا کر، تو کہنے لگے اگر آپ ہمارا فرمائشی معجزہ نہیں لا سکتے تو پھر آپ کیا کرو جی؟ ہمارے اوپر عذاب نازل فرماؤ. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے مانگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں عذاب کے اندر. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ ہوتی میعاد مقرر عذاب کی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو آتا ان کے پاس عذاب. اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، جس طرح انسان کی موت کا وقت مقرر ہے نا جی، انسان کی خوشی کا وقت مقرر ہے، دکھ سکھ کا وقت مقرر ہے نا جی، اس طرح اللہ نے عذاب کا بھی وقت مقرر کیا ہوا ہے. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، عذاب ہی عذاب ہے جی آگے. لیکن یہاں پر اشارہ اللہ کسی اور عذاب کا طرف کر رہا ہے جی.
بھگو کر اس کو کھایا کرتے تھے جب تنگ ہوئے جی، بالکل اب آنکھوں کے اندر سے بندہ بھوکا ہو نا جی، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ چاند چاند پھر وہ کم ہی نظر آتا ہے، پھر اس کو دھند ہی دھند نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جی، جانتے تو تھے جی سارا کچھ، یہ کیا جی نبی آخر الزمان ہے، سچا پیغمبر ہے، لیکن کیا تھی جی، ضد تھی، ہٹ درمی تھی جی، ٹھیک ہے، کنبا قبیلہ خاندان جی ہیں تھی لوگ نا آپ جی استاد جی برادری ہے نہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، تو وہ اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتے تھے جی، ٹھیک ہے، کنبے قبیلے کو، تو انہوں نے ایک بندہ تیار کیا جی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں، اس وقت یہ بھی مسلمان نہیں تھے جی، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاؤ جا کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے اوپر کیا کرے جی، بارش برسائے اور ہمارے اوپر سے یہ قحط اللہ ہٹائے جی۔ ابو سفیان حضور کے پاس آیا، آ کر منتیں سماجتیں کی، کہا آپ اتنے مہربان ہو، آپ نے ہمارے ساتھ اتنے سال گزارے، آپ مشفق ہو، آپ رحیم ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی گن گن کر حضور کو بتائیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی قوم اگرچہ جو بھی ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں مانتے لیکن ہیں تو ساڈے قومی ہیں، قریشی ہیں، ٹھیک ہے جی، لہٰذا آپ کیا کریں جی، دعا مانگیں، اللہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب کو ہٹا دے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا جی، حضور نے دعا مانگی، اللہ نے عذاب کو ہٹایا جی، ٹھیک ہے، مانتے تھے جی، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ کیا ہے جی نبی آخر الزمان سچا ہے جی، ٹھیک ہے، یہودیوں کو بھی پتہ تھا، عیسائیوں کو بھی پتہ تھا، جس طرح وہ فرعون حامان کے بارے میں آتا ہے نا جی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فرعون کو پتہ تھا یہ موسیٰ کیا جی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اس کا بھائی کیا جی ہارون یہ بھی کیا جی سچا پیغمبر ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی بات مانی نا جی، اس کا کلمہ پڑھا تو یہ ہماری بادشاہت کیا ہو جائے گی جی، چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی کیا کرتے تھے، جو مکے کے جو سردار تھے نا جی، وہ بھی یہ کہتے تھے اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی نا تو پھر کیا ہو جائے گی جی، ہم سے یہ سرداری یہ چودراہٹ چلی جائے گی، لوگ ہمارے آباء و اجداد کو دین کو چھوڑ دیں گے، بتوں کو چھوڑ دیں گے، جو یہ کہتا ہے اس کی بات پہ عمل کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے یستعجلونک بالعذاب، وہ مانگتے ہیں آپ سے جلدی جلدی عذاب کو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ گہرے میں لینے والی ہے کافروں کو۔ ظالموں مانگنا ہے کچھ اور مانگو، تم کیا مانگتے ہو، عذاب مانگتے ہو اللہ سے، عذاب تو تمہارا مقدر ہے ہی ہے جی، دنیا میں تمہیں اگر نہ ملا تمہیں تو قبر میں ملے گا، تمہیں محشر میں ملے گا، جہنم تو ہمیشہ تمہارے لیے تیار کر کے اللہ نے رکھی ہوئی ہے، مانگنا ہے تو کچھ اور مانگو جی۔ یہ صرف کیا تھی جی، ضد تھی اور ہٹ درمی تھی۔ یوم ینشاہم العذاب، جس دن ڈانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے نیچے سے، ویقول، اللہ فرمائیں گے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ آج چھوٹی سی چنگاری، چھوٹا سا کوئلہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے نا، جب ہم اچھل کر کود کر چھلانگ مار کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اور جو جہنم کی آگ 69 گنا اس سے بھی زیادہ تیز ہے، اللہ بچائے جی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اوپر سے بھی عذاب ہوگا، نیچے سے بھی عذاب ہوگا، یہ شعلے مارتی ہوئے وہ جہنم ہوگی، اللہ سب کو بچائے جی۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو، دیکھو، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو جی، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین واسعۃ، کشاد ہے جی، ٹھیک ہے۔ بات کیا چل رہی ہے، پیچھے ان کے گلے شکوے چل رہے ہیں کفار کے جی، آگے وہ عذاب مانگ رہے ہیں، ادھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو میری زمین کشاد ہے جی، ٹھیک ہے، اور ربط نہیں بن رہا جی، ٹھیک ہے۔ مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ کمال کی آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ بناتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہجرت کا حکم دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا تعلق سورت کے پہلے دعوے کے ساتھ ہے جی، آپ نے سنا تھا پہلا دعویٰ کیا تھا جی، جب مسئلہ توحید بیان کرو گے نا جی، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین جی، اللہ ہی بیٹے دینے والا ہے، اللہ ہی سب کا خالق ہے، اللہ ہی سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کے بیڑوں کو پار کرنے والا ہے، جب یہ والی بات کرو گے نا جی تو پھر کیا ہوگا جی، زمین تم پر تنگ ہو جائے گی، محلے والے تمہیں نکالیں گے جی، برادری والے کہیں گے بھابی ہو گئے کڈو اس کو باہر، ٹھیک ہے، تو برادری والے تمہیں تمہاری بات نہیں سنیں گے،
محلے والے تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ میرا محبوب جب آپ کلمہ توحید مسئلہ توحید بیان کرو گے، آپ کے صحابہ بیان کریں گے، تو یہ قریش کے لوگ مشرکین مکہ آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے جی، ٹھیک ہے۔ یہ جوڑ ہے جی، یا عبادی الذین، او میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی پریشان مت ہو، بے شک میری زمین واسعۃ بہت کھلی ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی عبادت کرو۔ اگر تمہیں مسئلہ توحید کی وجہ سے، میرے نام کی وجہ سے اس زمین سے نکال دیں گے تو پریشان مت ہو، یہاں سے نکل جاؤ، کہیں اور جا کر بس جاؤ، وہاں پر بھی عبادت کس کی کرنی ہے جی؟ میری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو جب مسئلہ توحید بیان ہوتا ہے نا، پھر زمین تنگ ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر برادری کیا کرتی ہے؟ تنگ کرتی ہے جی، کنبا قبیلہ تنگ کرتا ہے، حتیٰ کہ باپ بھی تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلے تو کتے سونا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جب مسئلہ توحید بیان کرو گے، آپ بیان کرو گے، آپ کے صحابہ بیان کریں گے، تو آپ کے اوپر مکے کی زمین یہ مشرک تنگ کر دیں گے جی، پھر آپ نے یہاں سے نکلنا ہے۔ نمبر 2، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھو جی جوڑ نہیں ہے، اچھا آیتوں کے ساتھ جوڑ نہیں بن رہا جی۔ ایمان والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ وہ ایمان والوں میری زمین کیا جی کشادہ، آگے اللہ کہہ رہے ہیں موت بھی ہے، ٹھیک۔ بندہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں حضرت شیخ القرآن کے استاد حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے اوپر، انہوں نے کہا ظاہر بات ہے جب ہجرت کرو گے نا جی تو یہ لوگ تمہیں بسوں بس لگ کے چھوڑیں گے نہیں جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، جاتے جاتے بھی تمہیں ماریں گے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جاتے جاتے راستے کے اندر تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات آئیں گے جی، پھر جس جگہ پر جا کر تم پہنچو گے تم بچو گے بھی یا نہیں بچو گے، ٹھیک ہے۔ موتیں تمہیں آئیں گی جی، درمیان میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے گی، لیکن پریشان مت ہو۔ کیوں؟ تمہیں بھی موت آئے گی، میرے پاس آؤ گے، اور یہ جو پیچھے محلات میں بیٹھے ہوئے جو تمہیں یہاں سے نکال رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی، میرے پاس آئیں گے جی۔ یہ جوڑ ہے جی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہجرت کرو گے دین کی خاطر، مشکلیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، حتیٰ کہ موت بھی آئے گی جی، ٹھیک ہے۔ موت سے چھٹکارا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ تمہیں بھی موت آئے گی، اور جو تمہیں آج مکے سے نکال رہے ہیں نا جی ان کو بھی موت آئے گی، تو میرے پاس لوٹ کر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پہلے کافروں کا ذکر اللہ فرما کر اب ایمان والوں کا ذکر فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، من الجنت، جنت میں، غرفاً، بالا خانے ہوں گے جی۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، وطن چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، میرے دین کی خاطر تمہیں پتھر بھی لگیں گے، میرے دین کی خاطر تمہیں لوگ گالیاں بھی دیں گے، تان و تشنیع بھی کریں گے، لیکن موت آئے گی۔ موت کے آنے کے بعد قیامت والا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، میں تمہیں وہاں سے پار کرواؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ جنت میں تمہیں بلا خانی دوں گا، اور بلا خانہ اتری منزل جی، ٹھیک ہے، او جنت کی سو کے حساب سے جی منزلیں جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں پر تمہیں بالا خانے دوں گا، ٹھیک ہے، اوپر اوپر منزلیں دوں گا۔ منزلیں بھی کیسی ہوں گی؟ تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے جاری ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نعم اجر العاملین، بہترین ہے اجر نیکی کرنے والوں کا جی، ٹھیک ہے۔ یہ بات بندے کی ذہن میں نہیں آتی نا جی، اتنا منزل بنی نہیں اسی طرح تلو نہرا چلتی ہوں بندے کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جڑے بندے نیٹ چلانے نا، فیس بک چلانے نا جی، وہ چائنا والے سو کے کیتے تھے جی، ٹرین سمندرا دے اندروں پہندی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ تو کیا ہے جی؟ اللہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کیا کرے گا جی؟ منزلوں کے اندر سے بھی پانی گزار سکتا ہے، منزلوں کے نیچے سے بھی کیا کرتا ہے؟ پانی گزار سکتا ہے۔ جس طرح وہ سلمان علیہ السلام کا تخت نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، تخت اوپر لایا اور کیا ایسے محسوس ہوتا تھا نیچے پانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں تجری من تحت الانہار، ان بالا خانوں کے نیچے سے جاری ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، نعم اجر العاملین، بہترین اجر نیکی کرنے والوں کا۔ الذین، وہ لوگ ایمان والوں کی اللہ دو صفتیں بیان فرماتا ہے جی، الذین، وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا،
وعلی ربہم اور اپنے رب کے اوپر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے جی؟ ایمان والے کیا کرتے ہیں جی؟ صبر کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے جب مسئلہ توحید بیان کرو گے نا جی، یہ عام مولویاں دی طرح کدی تقریراں اسیں کرنے لگ جو نا جی، دو ادھر دیاں دو ادھر دیاں چار ادھر دیاں نا جی، یقین مانو تسی سارے میرے کو خوش ہو سن، ٹھیک ہے، محلے والے سارے میرے کو خوش ہو سن، ٹھیک ہے، لیکن جس ٹائم اگر مسئلہ توحید بیان کرسا نا جی، تقریباً 100 ہے تو 100 وچ تقریباً 90% ہے جس نال استاد جی کٹا کھول سٹیا نوا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بات ہوگی جب مسئلہ توحید بیان کرو گے مصیبتیں آئیں گی، پھر کیا ہوگا؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صبر کرنا ہے، نمبر 2 وعلی ربہم یتوکلون اور آپ نے رب ہی کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے جی، توکل کرنا ہے۔ توکل کیا آپ نے سن چکا ہے جی، اسباب اختیار کر کے پھر نتیجہ رب کے حوالے کر دینا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کاشتکاری کے دنوں کے اندر آج کل گندم کی کاشتکاری ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے، آپ نے وقت پر زمین کو ہل چلانا ہے جی، ٹھیک ہے، جوتنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ گندم ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے جی۔ پھر دانہ اگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اسباب اختیار کرنے، پھر نتیجہ رب پر چھوڑنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے اسباب بھی اختیار نہ کرو اور کہو کہ بھئی اوئے تالا نہ مارو، سامنے سونا رکھ کے چور آوا تو چوری چاہ کے سونا چاہ کے چلا مجھے تسی وہ چوری ہو گئی، کل استاد جی سنا کر سکتے اللہ تو بھروسہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ کیا ہے جی؟ تعطل ہے جی، ٹھیک ہے، یہ بے وقوفی۔ ایک بندہ ایک دیہاتی آیا حضور کے پاس اونٹنی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کس پر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہو کر آؤں۔ حضور نے فرمایا اس کو باندھ ہے؟ کہا نہیں باندھا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر پہلے باندھ کر آؤ، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ جی، ٹھیک ہے۔ اسباب اختیار کرو جی، ٹھیک ہے، گھر کا تالا مارو، پھر اس کے بعد رب کے حوالے کر دو جی، ٹھیک ہے، پھر رب جانے جی، ٹھیک ہے، پھر اس کے احکامات جانے جی، ٹھیک ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ تو یہ نہ سونا تسی سامنے رکھو، دروازہ کھول کر رکھو، پھر بھی رب تب بھروسہ جی، ایسا نہیں ہونا جی، ٹھیک ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا سوال ہے جی، سوال یہ ہوتا ہے جب یہ لوگ ہمیں تنگ کریں گے، مسئلہ توحید کی خاطر ہمیں اپنے گاؤں سے نکالیں گے، اپنے شہر سے نکالیں گے، ٹھیک ہے، تو جائیں گے آگے، پتہ نہیں جگہ ملے گی نہیں ملے گی، کاروبار آگے ملے گا نہیں ملے گا، رزق آگے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ظاہر بات ہے بندہ اپنے گاؤں میں ہو نا جی تو بندے کا اپنا نظام چلتا رہتا ہے جی، گھر بار بھی ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بندے کو بھوک اگر لگی ہو اپنے پاس نہ ہو تو پڑوسی کھلاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو اب ذہن میں سوال آتے ہیں جب اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے تو یہاں سے جب جائیں گے مکے سے آگے مدینے کی طرف جب جائیں گے، پتہ نہیں وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، جاتے جاتے ہمیں کوئی رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہوگی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اور کتنی ہی ایسے چوپائیں لا تحمل رزقها جو اپنا رزق اٹھا کر ادھر ادھر نہیں پھرتے جی، ٹھیک ہے۔ انسانوں سے زیادہ کون کھاتے ہیں؟ حیوان کھاتے ہیں ہی نہیں کھاتے؟ کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جی، ٹھیک ہے، 19ویں پارے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نا جی نبوت بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، حیوانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی جی، ہواؤں پر بھی تھی۔ ایک دن شوق چڑھا، کہا اے اللہ میں آج تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میری مخلوق کی دعوت آپ نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں اللہ جی کرنا چاہتا ہوں۔ کرتے 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 اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جی کرو۔ انہوں نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، نوکروں کو، چاکروں کو، جنات کو، سب کو حکم کیا جی ساری خوراک لا کر یہاں پر جمع کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کے کنارے پہ جمع کیا جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک ویل مچھلی آئی نا جی، ٹھیک ہے، ایک ہی لقمہ کیا جی، جو اس نے کئی ہزاروں بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، چرند درند کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، وہ ایک ویل مچھلی آئی، اس نے ایک ہی لقمہ کیا جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دیکھا اے اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ ہر ایک کو کھلاتا ہے اور وقت پر بھی کھلاتا ہے۔ اور بعض کچی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس مچھلی نے گلہ بھی کیا، اے اللہ آج رزق کا ٹھیکہ تو نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا، سلیمان کے ہاتھ میں رکھا تھا، میں تو بھوکی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ جو کئی ہزار بندوں کے لیے کھانا تیار کیا تھا، ویل مچھلی آئی ایک ہی لقمہ کیا اور کہا پھر بھی بھوکی رہے گی۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو ہی ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ کتنی چوپائے ایسے ہیں لا تحمل رزقا جو اپنا رزق اٹھا کر ادھر ادھر نہیں چلتے. کھوتے کو دیکھا ٹھیک ہے، بکریاں کو، ایک گائیاں کو جی ٹھیک ہے، یہ اپنا رزق چاہ کے ادھر ادھر بہن یا نہیں، انہوں کو اللہ پاک رزق کھلا کے اندر. چڑیوں کو آپ نے دیکھا جی انہوں نے اپنے کندھے پر روٹی اٹھائی ہو ادھر ادھر گھوم رہی ہو. کبوں کو دیکھا ہے نہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کھلا رہا ہوں تم تو میرے بندے ہو، تم میرے دین کے اوپر مار مٹنے والے ہو، تمہیں میں کیوں نہیں کھلاؤں گا. اللہ یرزقها وإیاکم اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم اور اللہ تم کو بھی رزق دے گا. وہو السمیع العلیم وہ سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم میرا محبوب اگر آپ سوال کریں ان مشرکین مکہ سے جی ٹھیک ہے، مشرک بندے سے سوال کرو جی ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مگر آپ سوال کریں ان سے من خلق السماوات کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر کس نے مسخر کیے ہیں سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللہ ضرور بضرور وہ کہیں گے اللہ ہی نے ٹھیک ہے. زمین کو کس نے بنایا؟ مشرک بندہ کہے گا اللہ نے بنایا. آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. چاند ستارے سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. پہاڑوں کو ندی نالوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ پس کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو ٹھیک ہے. جب زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا صرف تنہا ایک اللہ، چاند سورج کو بنانے والا صرف تنہا ایک اللہ، تو بتاؤ تمہاری پھر مشکلیں، تمہیں پیدا کرنے والا صرف تنہا اللہ، پھر تم میرے ساتھ ان کو کیوں شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء میرا محبوب ان سے پوچھ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی ہے یبسط الرزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے. وَيَقْدِرُ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے جی ٹھیک ہے. یہ پریشان نہ ہویا کرو جی فلانا کروڑ پتی ہے تو فلانا امریکی ہے تو فلانا ہانگ کانگی ہے تو فلانا انگلینڈی ہے جی ٹھیک ہے، اسی غریب ہیں چار ہیں بے بس ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے جی. اللہ نے اس کو کروڑ پتی کیوں بنایا؟ اس میں اللہ کی حکمت ہے جی. اللہ نے ہمیں غریب کیوں بنایا؟ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ کی حکمتوں انگلیاں مت مارا گو، اللہ کے ہر کام کے اندر بہتری ہے جی ٹھیک ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم میرا محبوب اگر آپ ان سے سوال کریں من نزل من السماء ماء کس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پس پھر زندہ کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو، یعنی کہ آباد کیا اس پانی کے ساتھ زمین کو، من بعد موتها بعد اس زمین کے مرنے کے، مطلب کیا ہے؟ بعد اس زمین کے بنجر ہونے کے. لَيَقُولُنَّ اللہ ضرور بضرور مشرک بندہ یہ کہے گا کس نے کیا جی؟ صرف اللہ نے کیا. قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ اکثر لا یعقلون سمجھتے نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے مشرک اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہوتا جی ٹھیک ہے. مشرک اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہوتا، مشرک اللہ کے وجود کو مانتا ہے کہ اللہ ہے جی ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جی دیکھو ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں جی. وہ اللہ تو برگزیدہ ذات ہے جی، وہ بڑی بلند ذات ہے جی ٹھیک ہے. اسی اس تک پہنچنا کریں جی ٹھیک ہے. تے لہٰذا استے استاد جی کو وڈے پہنچی دی ہستی ہیں جی ٹھیک ہے. درمیانہ میں ساڈے استاد جی کے واسطے وسیلے جی ٹھیک ہے جی. استاد جی تسی دعا کریں جی، تسی اللہ دے تسی نیک بندے ہو، اللہ پاک تسی سن دے، اسی سن دے نہیں ہے، تسی سن دے تو سن کر موڑ دے نہیں ہے ٹھیک ہے. لہٰذا پھر کیا کرتے ہیں جی، پھر درمیان میں بزرگوں کو مولویوں کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں جی ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو جب زمین آسمان بنانے میں اکیلا تھا، آسمان سے پانی اتارنے والا میں اکیلا ہوں، تمہیں رزق دینے والا میں اکیلا ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں اکیلا ہوں، تو بتاؤ پھر تمہاری ایسی کون سی مشکل پیش آ گئی ہے جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اپنے پیغمبروں کو نہیں دیا تو چے جائے اس کے امتی ہوں جی ٹھیک ہے جی، یا اس کے آگے صحابیوں، تابعیوں، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، ہم جیسے گناہ گار مولوی ہوں جی ٹھیک ہے.
اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، سارے اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہمیں بنائے۔